ہندوستان کے اندر ایک لڑکی تھی، چھوٹی عمر کی بچی تھی، ایک ہندو تھی، گھرانہ بھی سارا ہندوؤں کا تھا، لیکن ان کے قریب میں ایک مسلمان گھر تھا جہاں ایک خاتون بچیوں کو قرآن مجید کی تلاوت سنایا کرتی تھی اور قرآن کی تعلیم دیا کرتی تھی۔ اب وہ بچی چونکہ چھوٹی تھی، اتنی سمجھدار نہیں تھی، اس عورت کے پاس گئی، ایک دن گئی، 2 دن گئی، مسلسل دیکھا کہ بچیاں قرآن پڑھتی ہیں اور یہ باجی ان قرآن پڑھاتی ہیں۔ اس ہندو بچی کے دل میں قرآن کی محبت اجاگر ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اگر یہ ننھے منھے بچیاں قرآن پڑھ سکتی ہیں تو میں کیوں نہیں پڑھ سکتی، مجھے بھی قرآن پڑھنا چاہیے۔ اب اس نے بھی قرآن کی تلاوت شروع کر دی، قرآن سیکھنا شروع کر لیا۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، مسلسل آتی رہی، کھیل کے بہانے سے آتی تھی اور قرآن سیکھتی تھی۔ گھر والوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ بچی قرآن سیکھنے کے لیے جاتی ہے، نہ ہی گھر والوں کو بتایا اس نے۔ خیر مختصر یہ کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ بچی کی شادی کا وقت قریب ہو گیا، گھر والوں نے رشتہ طے کر دیا۔ اب جس لڑکے کے ساتھ اس کی شادی ہونے جا رہی تھی، وہ آدمی مسلمانوں کے اتنا مخالف تھا کہ ایک رائے کے دانے کے برابر بھی اس کے دل میں مسلمانوں کی قدر یا محبت یا احترام نہیں تھا۔ اس کا دل یہ چاہتا تھا کہ اگر کہیں مومن کوئی مسلمان مجھے مل جائے تو میں اس کا گلا دبوچ دوں، اتنا وہ متنفر تھا مسلمانوں سے۔ اب اس بچی کی شادی اس لڑکے کے ساتھ ہو گئی۔ وہ بچی تو چونکہ مسلمان ہو چکی تھی، قرآن کی حافظہ بن چکی تھی، لیکن گھر والوں میں سے کسی ایک کو بھی کانو کان یہ خبر نہیں تھی کہ یہ بچی مسلمان ہے اور حافظ قرآن ہے۔ اب اس بچی نے اپنی باجی سے کہا کہ ابھی میرا رشتہ ہو رہا ہے تو مجھے آپ نے کسی طریقے سے قرآن مجید ساتھ دینا ہے، میں چاہتی ہوں کہ جہاں میں جاؤں میں قرآن مجید ساتھ لے کے جاؤں۔ اب چونکہ وہ ہندو مذہب تھا، قرآن کے تو وہ منکر تھے۔ اب اس کی ٹیچر نے، باجی نے یہ بات سوچی، ایک قرآن مجید لیا، اسے پیکنگ کی، بہت اچھے انداز سے خوبصورت پیکنگ کی، اس بچی کی والدہ کو جا کر دے دی، کہا کہ یہ بچی کو میری طرف سے تحفہ ہے اور کسی اور کو یہ تحفہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے، یہ بچی خود کھولے گی اور اپنے سسرال جا کر کھولے گی۔ والدہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ آپ سے بڑی محبت کرتی تھی، بڑی چاہت کرتی تھی، آپ نے اگر تحفہ دیا ہے جیسے آپ کہتے ہیں ویسے ہی کر لیں گے۔ بچی نے تحفہ لیا، سسرال چلے گئے۔ وہاں اب چونکہ ماحول نہیں تھا، اب پریشان کہ میں قرآن مجید کو کہاں رکھوں۔ اس نے ایک سیف الماری میں جہاں اپنے کپڑے رکھے ہوئے تھے، ان کپڑوں کے پیچھے کہیں قرآن مجید کو چھپا کے رکھ دیا۔ جب اس کا شوہر باہر کام کاج پہ چلا جاتا تو پھر وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی اور اپنے دل کو سکون پاتی اور اللہ سے رو رو کے دعائیں بھی مانگتی کہ اللہ کوئی ایسا انتظام کر دے کہ میرے شوہر کے دل میں بھی مسلمانوں کی محبت پیدا ہو جائے۔ جب تک ان کے دل میں محبت پیدا نہ ہو، میرے ایمان کو ان کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ ان کا گزر بسر ہوتا رہا۔ ایک وقت ایسا آ گیا کہ شوہر کو کینسر کی بیماری ہو گئی، اتنی شدید بیماری کہ بہت علاج کروائے، بہت ڈاکٹروں کے چکر لگائے، ہسپتال میں کئی راتیں گزاری، لیکن اس کی بیماری کا کوئی حل نہیں نکل رہا تھا۔ بالآخر اسے وقت دے دیا گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کے پاس 1 مہینے کا وقت ہے فقط۔ کینسر تھا اور کینسر مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ 1 مہینے کا وقت ہے، اس کے بعد آپ کی زندگی ختم ہے۔ اب وہ بیچارہ پریشان اپنی بیوی کو آ کے بتایا کہ میں نے
آج چیک اپ کروایا ہے تو ڈاکٹروں نے تو یہ بتایا کہ آپ کے پاس صرف 1 مہینے کا وقت ہے بس۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ میرے پاس آپ کا علاج ہے، لیکن ایک شرط ہے، میں جو کرنا چاہوں گی، جو کروں گی، آپ کو قبول کرنا ہوگا، مجھے اف تک نہیں کہنی ہوگی۔ اگر آپ نے مجھے ڈانٹ پلائی یا میری بے عزتی کی یا کوئی توہین کی تو پھر میں ہرگز آپ کا علاج نہیں کروں گی۔ اس آدمی نے وعدہ کر لیا کہ آپ جو کرنا چاہتی ہو کر لو، میں کسی قسم کی آپ کے معاملے میں رکاوٹ نہیں پیدا کروں گا۔ تو وہ لڑکی کہتی ٹھیک ہے۔ اب اس بچی نے یہ کرنا شروع کر لیا کہ روزانہ سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھتی، پانی کے اوپر دم کرتی اور اپنے شوہر کو پلا دیتی۔ اسے بھی کہتی کہ اب جب میں یہ سورت پڑھ رہی ہوں گی تو نے میرے قریب بیٹھنا ہے، اس کو سننا بھی ہے تاکہ تیرے دل میں قرآن کی محبت پیدا ہو۔ اب وہ روزانہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے اسے پانی دم کر کے دیتی تھی، وہ مسلسل پانی پیتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا جب 1 مہینہ پورا ہوا، ڈاکٹروں کو دوبارہ چیک کروایا تو ڈاکٹر بھی حیران ہو گئے کہ آپ نے اپنا علاج کہاں سے کروایا ہے، ایک ذرہ برابر بھی بیماری آپ کے جسم میں نہیں رہی، آپ کا وجود تمام بیماریوں سے پاک ہو چکا ہے۔ تو وہ شخص رونے لگ پڑا۔ اس نے کہا کہ میری بیوی ایک کتاب پڑھتی ہے، مجھے علم نہیں وہ کتاب کون سی ہے، کس کی کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھ کر پانی دم کر کے مجھے پلایا کرتی تھی، تو اسی کی وجہ سے میری طبیعت بالکل بحال ہو چکی ہے۔ اس نے پھر گھر آ کر اپنی بیوی سے پوچھا، اس نے پھر سارا قصہ سنایا کہ میں تو مسلمان تھی، یہ قرآن کریم کی میں تلاوت کرتی تھی، قرآن سے ہی میں نے سورت پڑھ کے آپ کو سنایا کرتی تھی، تو اللہ نے اسی برکت سے آپ کی بیماری کو ختم کر دیا ہے اور آپ کو صحت